نمبر جو بھی رکھیں اب اتنا زیادہ فرق پڑنے والا ہے نہیں. جی نمبر ہم کو بھی رکھے. میں ادھر جا کے کہیں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر پاکستان کا کوئی چانس ہے؟ ویلکم بیک. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ٹیونڈ ٹو پی ٹی وی اسپورٹس. یو ڈیفینیٹلی واچنگ گیم آن ایٹ دا پوسٹ میچ انالیسز. Obviously we have discussed quite a lot about South Africa versus India. انڈیا کے لیے ہم نے کل بھی ایک پیغام چھوڑا تھا کہ بھائی آپ تھوڑا ہمارے لیے کھیل لیں، لیکن آپ تو ہمارے جیسے ہی کھیل گئے. لیکن خیر ہے، اب ہم ذرا آ جاتے ہیں واپس پاکستان کی جانب. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، it was Pakistan versus Netherlands today, where Netherlands actually put a very low total in this T20 World Cup, which was at 91 for the loss of 9 wickets. Cass, that was disturbing for them. Our bowlers did well today. They barely survived. I actually don't know how more weren't injured. I feel for Bastiliad and I hope he's okay. But Pakistan laboured, didn't they? 95 for 4. Disappointment for Babar Azam, who was run out. But again, you needed South Africa to lose to India today, and then it would have been an even more better conversation. I'm sorry that's the kind of conversation we had over here. But obviously South Africa won comprehensively. I mean, well, not comprehensively, but they did a good job. Well, it was an important match, and sometimes South Africa lose these matches and then hope for rain, hope for other results. That's what gave me hope, actually, because you said that South Africa, under pressure cannot really play, but they did. I sold him a dummy. I did. They actually surprised me today, because it's not often that South Africa lose their top order and go on to get the middle order to do it. I expected Pakistan to come out and spank those runs inside 10 overs. Yeah, but we couldn't do that, and this is something which has been a dilemma for us as well. میں راشد بھائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. راشد بھائی آج چلے ہم ایک آغاز ہو گیا ہمارا, کو 2 پوائنٹس ہمیں مل گئے ہیں الحمدللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے, نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ملیں گے. کیوں سر جس طرح کی پرفارمنسز ہماری جا رہی تھی. اب جو میں بات آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے لگتا ہے, شاید میرا اوپینین ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ اب شاید ہمارا بیٹنگ آرڈر کچھ جگہ پہ لگتا ہے. اب ود فخر اینڈ شان اوور دیئر ٹو ڈو دا جاب فار اس, اینڈ حیدر اینڈ آصف ناٹ پلئنگ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیسیجن اچھا تھا بابر کی جانب سے؟ بائی فورس ہی ہوا نا, کیونکہ فخر انگلینڈ کی سیریز میں نہیں تھے تو شان آ گئے تھے, وہ نمبر 3 پہ کھیل رہے تھے. اب فخر واپس آئے تو اپنی پلیس پہ ہی آ جائیں گے, تو شان نمبر 4 پہ چلے جائیں گے. ٹھیک تھا, ٹائم نکل گیا میرے خیال سے. جو سچویشن چل رہی ہے ساؤتھ افریقہ کا جیتنا, اور اب شاید ہم لگ رہا ہے کہ یہ فارمیلٹی پوری کریں گے, پھر اس میں آپ نمبر جو بھی رکھیں اب اتنا زیادہ فرق پڑنے والا ہے نہیں. جی نمبر ہم کو بھی رکھے. میں ادھر جا کے کہیں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر پاکستان کا کوئی چانس ہے؟ جو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کا متواتر یہی سوال ہے. تسلی دینی ہے یا نہیں جو صحیح بات نہیں؟ چانس مجھے نہیں لگتا, شاید ان لوگوں کو لگ رہا ہو کوئی چانس نہیں. تو مجھے بھی بتائیے گا. اظہر بھائی کے پاس آیا تھا کوئی لمبا طویل میسج, اس میں کوئی پروبیبلٹی بن رہی تھی؟ جی ساؤتھ افریقہ کے اگلے دونوں میچ واشڈ آؤٹ ہو جائیں, ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. اور انڈیا کا جو اگلا میچ ہے نیدرلینڈ کے ساتھ, وہ اس کو ہرا دے تو پھر نیدرلینڈ سے ہو نہیں گیا. نہیں وہ پھر وہ کسی اور ٹیم کے ساتھ. میں ابھی وہ بس میسج میں تھا, مجھے اندازہ نہیں ہے. تو وہ کافی لمبا چوڑا تھا, اس میں 3 سیناریو نکلے. کہتے ہیں تو میں فون کھولوں. میں حفیظ بھائی کی طرف جاتا ہوں, آپ فون کھول لیں ذرا. حفیظ بھائی ایک دفعہ پھر سے وہی سوال کہ ٹویٹر کے اوپر بھی اس کا بڑا شور ہے کہ آپ نے خود ہی لکھ دیا کہ میں کلولیس ایکسپرٹ تھا. کل بھی ہم نے آپ سے یہ بات پوچھی تھی. کیا پاکستان کا یہاں سے, میں سب جتنے بھی ہمارے پاکستانی بینڈ بھائی سن رہے سب کو چاہتا ہوں کہ غور سے سن لیں ایک دفعہ اس بات کو, کیا پاکستان ابھی بھی سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے؟ پاکستان اس ٹورنامنٹ میں چودھری نہیں بن سکتا, اور جو مرضی بن جائے. انفارچونیٹ ہے, بڑی مشکل اور تکلیف سے یہ بات کہنی پڑی ہے, لیکن یہ نظر آ رہی تھی, کیونکہ یہ چیزیں کافی دیر سے کھل کے سامنے آ رہی تھی. ہمیں نظر آ رہا تھا, لوگوں کو نظر آ رہا تھا, لیکن کچھ لوگ جو پیچھے بیٹھے تھے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وی میڈ ویری بیڈ ڈیسیژنز ٹو بی آنیسٹ, اور اسی کا ہمیں اس وقت جو ہے تکلیف ہو رہی ہے. اور اگر میں آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی ایک کو اپنے رانگ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, رائٹ, آپ نے کمپوزیشن جو ہے وہ ڈسٹرب کی. آپ جسٹ امیجن, میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وسیم پہلا میچ کھیلا ہوتا انڈیا والا, تو پاکستان کا جو امپیکٹ تھا ان کی بیٹنگ کے اوپر وہ کیا ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مینٹل بلاکیج جو ہے, اس کی وجہ سے ہم لوگ بیونڈ دیٹ ہم لوگ کسی کے بارے میں نہیں سوچتے. تو یہ اس کا خمیازہ ہے, بھگتنا پڑے گا, اس کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اس کی رائٹ اسٹریٹجی نہ بنی تو دوبارہ پھر سے آئے گا, کیونکہ اس کے پیچھے جو محرکات ہیں, جو معاملات ہیں, جب تک وہ ایکسپوز نہیں ہوں گے, اور وہ بڑے کلیئر نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھنک ٹینک تھے,
کہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو ان چیزوں کو کنٹینیو کیا جانتے ہوئے بھی سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی وہ اس کے ذمہ دار ہیں. جیسے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کسی ایک کی پرفارمنس کے بعد بہت زیادہ جو ہیں پوسٹ آتی ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے وہ چنے کھلائے تھے, میں نے اس کو جو ہے یہ شارٹ کھلائی تھی, میں نے اس کو یہ کام کیا, میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا. میں ذمہ داری والی پوسٹ بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندے ذمہ دار بھی آئے, کیونکہ کریڈٹ لینے والے تو زندگی میں ہم نے بہت سے دیکھے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ سامنے آئیں. اس کے بعد ایک تکلیف ہے جس میں میں یہ بات جانتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے, آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں, پورا تھنک ٹینک نام نہ لیں کسی کا, ہم ڈیزگنیشنز تو ڈسکس کر ہی سکتے ہیں, شاید کو ہیڈ کوچ کہیں گے آپ, بالنگ کوچ کہیں گے, بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ چندہ ہے, چندو نہیں ہے. بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں, لیکن جو جتنا آپ کا بڑا ہوتا ہے اتنی آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. جتنی آپ کی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنی زیادہ رسپانسبلٹی بھی آپ کو لینی پڑے گی. تو میرے اپنے خیال میں یہ ایک تکلیف والی بات ہے جو ہمیں اس مرتبہ برداشت کرنی پڑے گی. لیکن اگر ہم نے نہ سیکھا, ہم نے رائٹ جو ہے پلیئر کے اوپر انویسٹمنٹ نہ کی, تو ہم تکلیف میں آئیں گے. جیسے میں نے بات کی کہ 2009 سے لے کے اب تک تقریباً 13 سال کے اندر پاکستان کی اے ٹیم نے کبھی وزٹ نہیں کیا آسٹریلیا کے اندر. تو آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لڑکے جائیں گے جنہوں نے نہ اپنے کو اتنے بڑی پرفارمنسیں دی ہیں, نہ اے ٹیم نے کبھی ٹور کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ جا کے آسٹریلیا میں ہم ورلڈ کپ جیت کے آ جائیں گے. یہ بڑا مشکل سا ایک معجزہ تھا جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور پھر ہماری سلیکشن کو لے کے جو ایشو تھے, آج دیکھیں جو میچ ہم کھیلنے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے کہ آپ کو 2 پوائنٹ تو چاہیے تھے, لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ 2 میچ ہارنے کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے انٹینٹ ٹو ون دا گیم, اگر یہ 8 اوور میں چیز کرتے تو ان کے پاس پھر بھی ایک ہوپ ہوتی کہ یار ہم 8 اور 9 اوور میں ایک امپیکٹ فل قسم کی پرفارمنس دے کے جا رہے ہیں. آپ 93 کرتے ہوئے ایک اچھے ٹریک پہ, اچھا ٹریک ان دیٹ وے کہ اس کے اندر کوئی ایسی مشکل نہیں تھی جس میں ہالینڈ آپ کو جو ہے وہ ٹربل کرتا. ہم نے اس میں بھی اپنے آپ کو انف ٹائم دیا کہ ہم 14ویں اوور تک میچ کو لے گئے. لیکن اسی طرح پاکستان کے پچھلے میچ پہ آپ نے کہا کہ یار آپ نیٹ رن ریٹ کی فکر چھوڑ دیں, آپ صرف میچ اچھا کھیلیں, 2 اس وقت کی سٹیج تھی, یہ سٹیج ڈیفرنٹ ہو گئی ہے کیونکہ آپ 2 میچ ہار چکے ہیں اور آپ کے پاس صرف 3 میچ ہیں, اور اگر 3 میچ بھی آپ نے اچھے مارجن سے نہ جیتے تو آپ جیت بھی جائیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم پہلے بھی یہ غلطی کر چکے ہیں. 2019 کا ورلڈ کپ ہم نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے باہر ہوئے, اور وہ بھی ٹوٹل مس پلاننگ تھی فرام دا مینجمنٹ کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا اس کو ریکور کرنے کا. لیکن یہی ایشو آج ہے, جیت اور ہار کا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس وقت بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب جس کے پاس جتنے بڑا ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ جواب اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بالکل راشد بھائی, میں چاہتا ہوں کہ جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایڈ کریں, لیکن ہم نے پاکستان کے اندر جب ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ یار ورلڈ کپ سر کے اوپر ہے, ابھی کوئی میسو چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب الحمدللہ اس طرح کی پرفارمنسز ہم پٹ اپ کرتے ہیں تو اس کے آتے ساتھ ہی تبدیلیاں نظر بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ بہت سارے کھلاڑی یا بہت سارے لوگ جو رسپانسبل ہونے چاہیے وہ پھر ایک کسی اور کا کندھا ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب بندوق کس پہ رکھ کے چلانی ہے. تو آپ کی کیا ٹیک ہے اس حوالے سے؟ فخر کے آنے سے فرق تو پڑا ہے, تو نو ڈاؤٹ وہ کہ کلاس پلیئر ہے, وائٹ بال کا بہت اچھا پلیئر ہے, اور اس کو مس کیا ہم نے. لیکن اب آئے اور دیکھتے ہیں اگلا ساؤتھ افریقہ والا میچ کیسے کھیلتے ہیں. باقی نیٹ رن ریٹ کی جو بات کی ہے, اس ایونٹ میں نیٹ رن ریٹ اتنی اہمیت نہیں ہے. صحیح ہے, آپ کے پوائنٹس ہیں, ون ریشو آپ کا کیا ہے, نمبر 2 ون ہے, نمبر 1 ہے پوائنٹس, نمبر 2 ون, نمبر 3 پہ نیٹ رن ریٹ ہے. اگر سارے آپ کے ون بھی ایکول ہیں اور میچز بھی ایکول ہیں اور آپ کے پوائنٹس بھی ایکول ہیں, دین نیٹ رن ریٹ جائے گا. یہ تھوڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا رول بنائے ہوئے اس میں. وہ جو ورلڈ کپ جو انہوں نے کھیلا تھا وہ اس میں نیٹ رن ریٹ تھا. تو یہ ایک چینج ہے, کیونکہ میں نے بھی کافی جگہ دیکھا ہر کوئی نیٹ رن ریٹ کی بات کر رہا ہے. نیٹ رن ریٹ ہے لیکن 3rd آپشن ہے. وہ پہلی آپشن کیا ہے باس؟ پہلی یہ پوائنٹس ہیں آپ کے, جی ٹھیک ہے, دوسری ون ہے. آپس کی ون, آپس کا جو آپ کا میچ ہے وہ 3rd, وہ 4th ہے. نمبر آف ونز یو ہیڈ, نمبر آف ون یہ واش آؤٹ ہو گئے. اگر پاکستان 3 میچ اسٹریٹ جیت گیا اور بنگلہ دیش 2 جیتا ہوا ہے, 2 واش آؤٹ, تو پاکستان کوالیفائی کر جائے گا. تو اس طرح سے یہ رول بنے ہوئے ہیں اس سے نا, کیونکہ میں نے پورے ہر جگہ ہی دیکھا ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے نیٹ رن ریٹ کی. آپشن ہے ضرور, وہ 3رے نمبر پہ. 4تھے پہ کہ آپ آپس میں کتنا کھیلے اور کون جیتا ہے. اگر وہ برابر ہو جائے نا, وہ بھی بالکل. نیٹ رن ریٹ اگر برابر بھی ہو جائے نا, پھر ہے کہ اگر آپس کا میچ میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور میں اس بات پہ واپس بھی آنا چاہتا ہوں. I want to come back to Lance over here. Lance, for a while I would want you to wear your coach's hat from outside, because we believe as Pakistanis that we've had the most formidable pace attack going into this World Cup, and they've proven themselves time and again. What are those core mistakes which you would want to pinpoint today for all of us as Pakistanis, that these were the mistakes made
by the team, the selection, and it could have been better, if you identified them a little earlier? Yeah, I think for me, and it's not just the Pakistan team is preparing to play on those wickets as a batting unit better. But as I said, there's not always the time to do that. You might only come from a series here in Pakistan straight to Australia, where the conditions are totally different. So that's what I've seen, not just with Pakistan, with a number of teams, is that they haven't played the bounce as well as I think we'd all had hoped for. I think running between the wickets is not a strength for the Pakistan team at the moment. It's something that if you want to be competitive in world cricket, it's a non-negotiable. You have to run well. You have to dive to get in. That's a non-negotiable. If you dive to get in and you're still short and you still run out, that's different. But when we've got batters that are not diving and it's only a half a foot, a dive gets you in. And if you want to be competitive in world cricket, those are the small little 1%ers that you really do need to be doing. And from a batting unit, that for me is something that is concerning. It's difficult to work on because you don't always face those conditions. True. You probably only face those conditions maybe 10% of the 12 months that you play cricket. So that's one thing. I think the pace attack is fantastic. I think they've got the spin there to mix it up. Is there a genuine fast bowling all-rounder? Yeah, they are. That might have been included in that squad to Australia. And everyone's talking about that. Is something that even a batter who can bowl, he's also there in the system. There are a couple of guys, but not been taken. It's still in the pipeline. So that's the glue. With a fast bowling all-rounder is the glue. Azhar did that for many years, and you can build your batters and your bowlers around that. So yeah, a few small things. Let's not forget that Pakistan, even if they do come back early, is a world-class team. Yeah, world-class team. And on their day, they can beat anybody. And not many countries can say that about their national teams. But it's just that we're not getting that day. However, if there's a World Cup in that year, you will always be judged on what happens in the World Cup. It doesn't matter what happens in the other 20 games. True. All eyes are on that world nature stage, of the beast. And it's not just Pakistan fans, it's everyone, as Lance says, that rates you as this world-class unit. Let's have a look at the fall of wickets for Netherlands and keep talking up the big points, which is this ferocious attack that is coming at you. I mean, you're literally batting to save your life. Fantastic, and I like to see them. They're aggressive and they're in your face, and they're hitting people in the helmet, and people are ducking and diving. I thought this spell of spin bowling was fantastic as well, and the fast bowlers allowed the spin to come into the game because people felt we could take advantage of that. And but the four fast bowlers today were. I personally wanted to add two bowlers. Just want to say a couple of things for them. Number one, Haris, the way he emerged as a bowler in the absence of Shaheen, he'd taken over. Brilliant. He's basically at the moment a number one bowler to me, who is doing a good job for Pakistani ball cricket. And then the inclusion of Wasim made a lot of difference, which we missed in the first inning because we couldn't get the right combination in the first game. If Wasim is there, it could have been a different story against India. And the lowest Haris bowled in the last match was at 139 kilometers per hour. That was the slowest he's bowled. And that's the top pace of some teams, he didn't came up just suddenly. He was there in the system from the last 1 year. Everyone knew what he can offer us in the condition of Australia. Then why not been But taken it was straight when away? we didn't had Shaheen, obviously we certainly needed somebody, and he was the one who actually stepped up in his game, and that was given the opportunity. तो मौका मिलने के बाद ही बंदा साबित कर सकता है ना, मौका मिलने से पहले कैसे साबित करेगा? देखिए, जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है ना, उसमें तो आपके पास ऐसे स्किल सेट्स हैं, लाइक अभी आपके पास ये 4 फास्ट बॉलर हैं, उसके बाद आप बेंच पे अगर आप देखें तो हसनैन बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी को मिस तो नहीं किया मैंने इसमें, तो धानी भी अगर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, तो आपके पास पेस बॉलिंग अटैक तो है.
आज जो अगर आज हम बात करते हैं तो आज शाहीन का रिदम जो है ना वो बेहतर लगा, बिल्कुल आज लगा। अच्छा भाग के वो अच्छा भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे जो मैं बात कर रहा था अंडर कुक्ड, वो जब वर्ल्ड कप में गए तो वो आज बेहतर लग रहे थे। बहुत अच्छे लगे। अगर हम बात करें, देखें हम मैचेस हारे हैं, लेकिन अगर आप बात देखें कि क्या है, हम बात करते हैं बाबर की कैप्टनसी की बात करते हैं कि उसने कैप्टनसी अच्छी नहीं की। आई थिंक कि हमारी जो टीम सिलेक्शन थी, प्लेइंग 11 था, उसमें ठीक है बाबर आई अंडरस्टैंड कि जी वो यंग कैप्टन है, बात होती है यंग कैप्टन है, सारा कुछ लर्न करेगा, लेकिन जो तो आपका थिंक टैंक है वो ऑस्ट्रेलिया की थिंक टैंक की बात नहीं कर रहा। जब आपने टीम सेलेक्ट की थी उसी वक्त अगर आप देखें, आपको सबको पता है इस चीज़ का कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप नहीं है, यू हैव टू हैव समवन। अच्छा मैं एक छोटी सी बात यहाँ, अगर फर्ज करें कि थिंक टैंक का माइंडसेट ये हो कि जी हम जीत रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास देखा, बायलैटरल सीरीज में देखा, ट्राई नेशन सीरीज में देखा, उनका माइंडसेट ये है कि हम जीत रहे हैं, कोई मसला नहीं, जब हारेंगे तब देखी जाएगी, ये क्या माइंडसेट है? नहीं, ये माइंडसेट मैं वही बात कर रहा हूँ ना, बायलैटरल सीरीज में आप अच्छे हैं, बायलैटरल सीरीज में आप कहाँ पे बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं, यू प्लेइंग इन योर ओन कंडीशन वेयर पार स्कोर इज 160 पे आप किसी भी टीम को लाओगे, हम उसको बीट करेंगे, चाहे वो उसको ऑस्ट्रेलिया को ले आए, किसी को भी ले आए, यहाँ पे 160 का पार स्कोर होगा तो हम उसको बीट करेंगे, ये तो मसला ही नहीं है। आप देखें कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, वो उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अभी आपका जो इस वक्त जो इस टीम का कोर है, अब जाहिर सी बात है कि ये थोड़ी हो सकता है कि आप इसको निकाल दें उसको निकाल दें। एक चीज़ जो इस मैनेजमेंट ने वो की है, वो चाहे हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे इस चीज़ की ये है कि जो उन्होंने सोचा था कि हमारी ये बेस्ट टीम है, हम लेकिन मैं 90s की बात कर रहा हूँ, कुछ भी हुआ लेकिन 1 to 11 मैच विनर थे सारे। बिल्कुल थे, वो सारे मैच विनर थे, दैट्स ट्रू। आई वांट टू कम टू Lance over here. Lance, you wanted to add to something? Yeah, I just had a question and a comment as well. Is that I'm not sure how the final 11 is selected from how Pakistan is doing it, but I know I've worked with teams that the final 11 is selected by selectors who are not even at the ground or in the same country. Yeah. And Zimbabwe is doing that right now. Is that their team is selected by the selectors who are not there, they are not watching training, they are not looking at the wicket. But Doesn't the final 11 come down to the coach and the captain? In not every team. Not every Now, team. I'm not sure what's happening in the Pakistan team, Good but question. it's an interesting point because that's bizarre, isn't it? And it's happening not just in the Zimbabwe team, in one or two other teams as And they're well. selecting on paper, so Is where basically it's selected, on the final stats, 11 is yeah. given to the coach. Wow. You know, he hasn't Zoom. he hasn't seen them. This question, Rashid bhai, is for you, because you just commented that. Zoom 11 ना, remotely काम करते हैं, Exactly. remotely. And it's a shame, you know, they're not looking, they're not seeing the wicket, they're not seeing the boys practice, So, they're not numbers- interacting with the boys and know their mindset, or, you know, where they are. You Not need in to Pakistan be very team, I careful. think. में पाकिस्तान In में Not in Pakistan, Pakistan. basically all the authority belongs to captain. captain and coach. No, the first authority where even the coach also go with the captain. So first authority, sole authority is the captain. And if coach thinks something, he can always go with that. But basically two members decide the team. Yes. They can ask from any other person, but basically the captain is And the that's one good, who takes that's brilliant, everything. that's how it should be. Yeah. But not all teams do that. Yeah, Yep, that's true. जहाँ पे कैप्टन मशवरा करने आ गया ना, समझो डाउट है उसमें। ठीक है। ग्रेट कैप्टन के अंडर जो हम खेले हुए हैं ना, वो टीम बना के दे देते, कोई डिस्कस नहीं करते वाइस कैप्टन से, स्ट्रेट अवे टीम बनाई भेज दी, लेकिन जिसमें वसीम भाई हो गए, जावेद इसमें मियां अगर राय ले ली जाए बुराई नहीं है। अगर आपको किसी जगह पे रुक गए हैं और आपको लगे कि हाँ, यार लेते मुझे हैं। नहीं समझ आ रही, तो अपने किसी सीनियर से, अपने साथियों से आप पूछने में हर्ज कोई नहीं हाँ, है। डाउट लेकिन हो तो पाकिस्तान पूछ में बड़े अरसे से कप्तान इज द सोल अथॉरिटी। मैंने सर अभी अपने प्रोड्यूसर से राय ली, वो कह रहे हैं आप ब्रेक ले ले जरा। जरूरी है, जरूरी है। ब्रेक लेके ब्रेक लेंगे तो चेक वापस आते हैं फिर, and then obviously we're going to talk about Bangladesh as well, ladies and gentlemen. All the way green, that's what Mr. Hafiz said today. Game on and don't go anywhere, we'll be right back. क्या माने